سابق وزیر اعظم کی طبیعت سنبھلنے لگی، IVIG انجیکشن کے بعد پلیٹلیٹس بڑھنے لگے، قوت مدافعت میں بھی بہتری۔ نواز شریف کو 7 میگا کٹس لگائی جا چکی، بون میرو مکمل فنکشنل، مرض کی تشخیص ہو گئی، کینسر نہیں ITP کی بیماری ہے۔ صبح سے نواز شریف صاحب کی ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی ہے، نتائج سامنے آنے شروع ہوں گے، وہ انشاءاللہ کل اور پرسوں میں ہم دیکھنا شروع ہو جائیں گے امپروومنٹ۔ نواز شریف کی ٹریٹمنٹ جاری، 1-2 روز میں بہتری نظر آئے گی۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد پر امید، یہ بھی کہا نواز شریف چاہیں تو بیرون ملک کے کسی بھی ڈاکٹر کو پاکستان بلا لیں گے۔ میڈیکل بورڈ کے سربراہ ڈاکٹر محمود ایاز کہتے ہیں نواز شریف کا علاج پاکستان میں ممکن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سابق وزیر اعظم کی صحت کے لیے دعا گو، ٹویٹ کیا سیاسی اختلافات اپنی جگہ مگر نواز شریف کی صحت چاہتے ہیں، بہترین طبی سہولیات فراہم کی جانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ کپتان نے پارٹی رہنماؤں کو نواز شریف کی صحت سے متعلق بیان بازی سے روک دیا۔ جب ایک شخص اتنا کریٹیکلی بیمار ہے، آپ تب بھی باز نہیں آ رہے کہ اس کو کیسے تنگ کیا جا سکتا۔ حکومت نواز شریف پر ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہی، لیگی رہنما احسن اقبال کی تنقید، خواجہ آصف بھی خوب بھڑکے، کہا حکومت کے بدلے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ نواز شریف کی صحت سے متعلق سیاسی رہنماؤں کو بھی تشویش، صادق سنجرانی اور سراج الحق کا شہباز شریف کو فون، نواز شریف کی خیریت دریافت کی۔ مولانا طارق جمیل بھی عیادت کو پہنچے، غلام بلور کو ملاقات کی اجازت نہیں مل سکی، لیگی کارکنان اپنے قائد کے حق میں اسپتال کے باہر سراپا احتجاج۔ ہم سیاسی طریقے سے ٹکرائیں گے، بیماری پر سیاست نہیں کریں گے، فردوس عاشق آوان بول پڑی، کہا نواز شریف کے بیرون ملک علاج سے متعلق فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ طنز کیا جن کے پاس بیماری بیچنے کے سوا کچھ نہیں وہ سیاست کر رہے ہیں۔ زرداری اور نواز سے انتقام لیا جا رہا ہے، انہیں کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے، بلاول کی گھن گرج، کہا PS11 میں الیکشن نہیں سلیکشن ہوا، پیپلز پارٹی فضل الرحمان کے ساتھ ہے۔ ادھر اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں سابق صدر ایڈمٹ، میڈیکل بورڈ نے طبی معائنہ مکمل کر لیا، مختلف ٹیسٹ تجویز۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا خصوصی بینچ نواز شریف کی ضمانت پر رہائی کی درخواست کی سماعت کل کرے گا۔ وکیل خواجہ حارث کہتے ہیں نواز شریف کا بون میرو وائٹ بلڈ سیلز پیدا نہیں کر رہا، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عدالت نے میڈیکل رپورٹ طلب کر لی، فریقین کو نوٹس جاری۔ لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی درخواست ضمانت دائر، والد کی تیمارداری کے لیے رہائی کی استدعا۔ مذاکراتی ٹیم کو بھی چاہیے کہ اس کا استعفیٰ ساتھ لے کر آئے نا، تاکہ آئندہ کے امور پر پھر غور کیا جا سکے۔ ہم نے کلیئر کر دیا ہے کہ ہم وزیر اعظم کے استعفے پہ بات نہیں کریں گے، اس کے علاوہ اگر کوئی ان کے ڈیمانڈز ہیں سامنے لائیں۔ اب اس طرح تو کوئی آگے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ استعفیٰ دے دے۔ آزادی مارچ ہر صورت ہوگا، تاریخ نہیں بدلے گی۔ مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم کے استعفے پر ڈٹ گئے، پرویز خٹک بھی اپنے موقف پر قائم، کہتے ہیں آزادی اظہار رائے سے کسی کو نہیں روکا جائے گا، لیکن وزیر اعظم کے استعفے پر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ حکومتی مذاکراتی ٹیم کی متحدہ وفد سے ملاقات، کل رہبر کمیٹی کے ساتھ بھی بیٹھک لگے گی۔ نون لیگ کا اجلاس، شہباز شریف نے رہنماؤں کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی، آزادی مارچ میں بھرپور شرکت کا عزم۔ اسلام آباد جلسے کی انتظامی ذمہ داری طارق فضل کو سونپ دی۔ پشتونخوا عوامی پارٹی کا بھی آزادی مارچ میں بھرپور شرکت کا اعلان۔ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں نہ چھیڑ ملنگانو۔ آزادی مارچ سے نمٹنے کے لیے حکومتی تیاریاں، وزارت داخلہ میں اہم اجلاس، حکمت عملی بن گئی۔ بنوں میں پولیس اہلکاروں کی مشقیں، ڈنڈوں اور ڈھال کا استعمال سکھایا گیا۔ ایبٹ آباد کے تعلیمی اداروں کے سیکیورٹی گارڈز کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی، پولیس کے ساتھ خصوصی ٹریننگ کا اہتمام۔ نیب میں کاروباری افراد کے خلاف 35 ریفرنسز بھی نہیں، چیئرمین جاوید اقبال کا FPCCI کے ارکان سے خطاب، زیادہ کیسز ہاؤسنگ سوسائٹیز سے متعلق ہیں۔
عوام کی ڈوبی ہوئی رقم واپس دلوا کر رہیں گے۔ خواب حقیقت میں تبدیل، پاکستان نے سکھ برادری سے کیا وعدہ پورا کر دیا۔ کرتارپور راہداری منصوبے پر پاک بھارت معاہدہ ہو گیا، دستخط کر دیے گئے۔ یاتری بغیر ویزا گرودوارے کی زیارت کر سکیں گے، مقامی سکھ برادری پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ آسانی کاروبار میں 28 درجے بہتری، پاکستان 108ویں نمبر پر آ گیا۔ وزیر اعظم خوشی سے نہال، کہا ہمارے منشور کا ایک اور وعدہ پورا ہوا، 2020 تک ملک سرمایہ کاری کے لیے بہترین ہوگا۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کہتے ہیں کاروبار کی راہ میں حائل رکاوٹیں ختم کر رہے ہیں۔ سانحہ ساہیوال کے تمام ملزمان بری ہو گئے، شواہد نہیں ملے، گواہان نے شناخت سے انکار کر دیا تھا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے فیصلہ سنا دیا، عدالتی فیصلہ تسلیم کرتے ہیں، فیصلے پر سیاست نہ کی جائے۔ مقتول کے بھائی جلیل کا ویڈیو بیان۔ ہم اپنے اداروں پہ اعتماد کرتے ہیں، اب جو بھی فیصلہ عدالت نے دیا ہے ہم آپ کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، تو اس میں نہ کوئی سیاست کی جائے۔ کل شام بچہ میرا 5:30 بجے ملا ہے مجھ سے، کہنے لگا ہنس کے کہنے لگا ابو مجھے 200 روپے دے دے، پیٹرول ڈلواؤں گا، میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے اپنے بچے کو ابھی تک نہیں دیکھا، لیکن حکومت کو چاہیے یہ سب اس چیز کو بالکل ختم کرنا چاہیے تاکہ آج میری اولاد گئی ہے کل کوئی اور نہ جائے۔ پتنگ کی ڈور نے پھر زندگی کی ڈور کاٹ ڈالی، کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں نوجوان گلے پر ڈور پھرنے سے جاں بحق، اہل خانہ غم سے نڈھال، علاقے کی فضا سوگوار۔ اسکول فیس میں 100 سے 200% اضافہ ظلم ہے، پشاور میں اسمبلی چوک پر والدین کا احتجاج، پرائیویٹ اسکول عدالتی فیصلوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، حکام سے عمل درآمد کرانے کا مطالبہ۔ شہر اقتدار میں اساتذہ سراپا احتجاج، ڈی چوک پر دھرنا، پولیس کا رات کا ایکشن، اسٹریٹ لائٹ بند کر کے کئی مظاہرین کو دھر لیا، دیگر ساتھیوں کا احتجاج جاری، گرفتار اساتذہ کی رہائی اور تنخواہیں فوری جاری کرنے کے مطالبے پر ڈٹ گئے۔ گجرانوالہ میں گیس لوڈ شیڈنگ، خواتین سوئی گیس کے دفتر پہنچ گئیں، گیٹ پر اینٹیں برسا دی، کہا علاقے میں 10 دن سے گیس نہیں آ رہی، سیکیورٹی گارڈز نے مرکزی دروازہ بند کر دیا۔ گزارا کرنا مشکل ہو گیا۔ منافع خوری اور لالچ، عوام مہنگائی کے ڈھیر چڑھنے لگے، کراچی میں سبزیوں کی قیمت میں اچانک اضافہ، من مانے دام پر فروخت، کوئی پوچھنے والا نہیں، عوام رل گئے، سکھر میں مہنگائی کے خلاف انوکھا احتجاج، آٹا، دالیں اور دیگر اشیاء سڑک پر رکھ دی، سر پر آٹا ڈال کر خوب نعرے لگائے۔ یہ دال مہنگی، یہ گھی مہنگا، یہ آٹا مہنگا، یہ دال مہنگی، یہ سبزی مہنگی۔ پولیو سے بچاؤ کا عالمی دن، ملک سے پولیو کا خاتمہ اولین ترجیح ہے، پاکستان کو پولیو فری بنا کر دم لیں گے، صدر مملکت کا عزم، رواں سال پاکستان میں پولیو کے 76 کیسز رپورٹ ہوئے، خیبر پختونخوا میں 56، سندھ میں 8، بلوچستان میں 7 اور پنجاب میں پولیو کے 5 کیسز رپورٹ ہوئے۔ امریکہ سے سرمایہ کاروں کے وفد کی پاکستان آمد، شعبہ سیاحت میں $100 ملین سرمایہ کاری کا اعلان، وفد کی وفاقی وزیر علی امین سے ملاقات، گلگت بلتستان میں سیاحتی مراکز قائم کرنے کا فیصلہ، وفاقی وزیر کہتے ہیں غیر ملکی سیاحوں کے لیے NOC کی شرط ختم کر دی۔ السلام علیکم، آج 9 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، میں ہوں کرن رسوی اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کے آغاز میں خبر دیں نواز شریف کی، جن کی طبیعت سنبھلنا شروع ہو گئی ہے، IVIG انجیکشن لگنے کے بعد سابق وزیر اعظم کے پلیٹلیٹس بڑھے، قوت مدافعت میں بھی بہتری آنے لگی ہے، نواز شریف کو اب تک 7 میگا کٹس لگائی جا چکی ہیں۔ بون میرو مکمل فنکشنل ہے، نواز شریف کے مرض کی بھی تشخیص ہو گئی، انہیں کینسر نہیں ITP کی بیماری ہے،
वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं 1-2 रोज में बेहतरी नजर आएगी। नवाज शरीफ चाहें तो बैरून मुल्क से किसी भी डॉक्टर को बुला सकते हैं, जबकि मेडिकल बोर्ड के सरबराह कहते हैं नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है। नवाज शरीफ का इलाज शुरू कर दिया गया, तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो गई, प्लेटलेट्स और कुव्वत मदाफियत में इजाफे के लिए IVIG इंजेक्शन लगाए गए। नवाज शरीफ को अब 7 मेगा किट्स लगाई गई। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ का बोन मैरो मुकम्मल फंक्शनल है। नवाज शरीफ को कैंसर का मर्ज लाहक नहीं, बल्कि उन्हें ITP की बीमारी है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि नवाज शरीफ के जिस डॉक्टर से इलाज कराना चाहें उसे पाकिस्तान बुलवाया जाएगा। इमरान खान साहब और चीफ मिनिस्टर की गुड विशेस देने के बाद मैंने उनकी तरफ से पैगाम दिया कि आपको किसी किस्म की कोई और डॉक्टर की ज़रूरत है, कोई फैसिलिटी की ज़रूरत है, हमने जहाज़ तैयार रखा हुआ है। अगर बाहर से आप कोई डॉक्टर बुलवाना चाहते हैं, हम डॉक्टर भी बुलवा लेंगे। सरबराह मेडिकल बोर्ड डॉक्टर महमूद अयाज ने कहा कि साबिक वजीर आजम की बीमारी की तशखीस हो गई, उनका पाकिस्तान में इलाज मुमकिन है। नवाज शरीफ की PKLI मुंतकली मंसूख कर दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान को नवाज शरीफ की बीमारी ने तशवीश में मुब्तला कर दिया। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को नवाज शरीफ की सेहत पर बयानात से रोक दिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी और हुकूमती तर्जुमानों का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ से मुतालिक अदालत जो फैसला करेगी उसे तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म ने साबिक वज़ीर आज़म की सेहत याबी के लिए दुआ भी की। वज़ीर आज़म का कहना था कि सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह हैं, वो नवाज शरीफ की सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की भी हिदायत की। नवाज शरीफ की बीमारी ने सबको ही परेशान कर दिया। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी और सेनेटर सिराजुल हक ने और मौलाना फजल रहमान ने भी शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया और नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की। एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। नवाज शरीफ के इलाज की सहूलतों पर लीगी रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ात। एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ ने कहा, हुक्मरानों के बदले की आग ठंडी नहीं हो रही। जब एक शख्स इतना क्रिटिकली बीमार है, आप तब भी बाज नहीं आ रहे कि उसको कैसे तंग किया जा सकता है। ये भी जो अपना रवैया बना रहे हैं वो लिखा जा रहा है। हुकूमती अरकान ने और हुकूमत के लोगों ने जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है, इस मुश्किल जो है वो हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात थी। उधर नवाज शरीफ की अयादत का सिलसिला जारी है। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने शहबाज शरीफ को फ़ोन किया और साबिक वज़ीर आज़म की खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना तारिक जमील अस्पताल पहुंचे और उन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया और खैरियत दरियाफ्त की। सर्विसेज अस्पताल के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। नवाज शरीफ की सेहत पर नून लीग ने तहफ़्फ़ुज़ात उठाए तो फिरदौस आशिक अवान ने करारा जवाब दिया। कहा कि हम बीमारी पर सियासत नहीं करेंगे, नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज से मुतालिक अदालत फैसला करेगी। और तंज किया कि जिनके पास बीमारी बेचने के सिवा कुछ नहीं, वो सियासत कर रहे हैं। बेचने के लिए कुछ नहीं है, सियासत वो कर रहे हैं। तो बार बार ये ताना देना कि सियासत की जा रही है। वज़ीर आज़म का सबसे पहला जेस्चर वज़ीर आला पंजाब को कि बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटेशन होनी चाहिए, उनकी फैमिलीज को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उनकी मशावरत से पाकिस्तान के जिस हॉस्पिटल में वो जाते हैं उनको वो सहूलियात दस्तयाब होनी चाहिए। कि आप हमारे से सियासी पंजा आजमाई करें, वेलकम। हम सियासी लोग हैं, दूसरे से सियासी तकरार और टकराव हमारा होता रहता है, लेकिन उनकी बीमारी की आड़ लेके नहीं। यहाँ कानून की अमलदारी ही नजर आएगी, अदालतों के फैसलों का एहतराम होगा। बिलावल भुट्टो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक फिक्रमंद। बोले नवाज शरीफ नैब की हिरासत में थे, नैब चेयरमैन बताएं ये कैसे हुआ। अगर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन क्या जिम्मेदारी चेयरमैन नैब पर नहीं आएगी? अगस्त से लेके अब तक हमें जदोजहद करना पड़ा, कोर्ट के दरवाजे खटखटाना पड़ा और सिर्फ अब सदर जरदारी साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है।
اور جب میں نے یہ میاں نواز شریف صاحب کا خبر سنا تو ایسے لگتا ہے کہ ایک سازش جاری ہے کہ عمران خان اپنے سیاسی مخالفین کا صحت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ حکومت اپنے سیاسی مخالفین کی جان کے ساتھ کھیل رہی ہے اور یہ ہائیلی کنڈیمیبل. اور عمران خان صاحب کو پہلے انسان بننا چاہیے پھر حکمران بننا چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی خصوصی بینچ نواز شریف کی سزا معطلی کی درخواست پر کل سماعت کرے گا. شہباز شریف کی طرف سے درخواست وکیل خواجہ حارث نے دائر کی. عدالت نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کرتے ہوئے نواز شریف کی حالیہ میڈیکل رپورٹس طلب کر لیں. عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے چیف سیکرٹری داخلہ پنجاب اور وفاقی سیکرٹری داخلہ سے جواب طلب کر دیا. مریم نواز کی جانب سے والد کی تیمارداری کے لیے ضمانت پر رہائی کی درخواست دائر کر دی گئی. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چودھری شوگر ملز کیس میں ضمانت کے لیے مریم نواز کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا تھی. ان کے والد نواز شریف شدید بیمار اور اسپتال میں زیر علاج ہیں. ایسے وقت میں والد کی تیمارداری اور دیکھ بھال کے لیے مریم نواز کی ان کے پاس موجودگی ضروری ہے. عدالت ضمانت منظور کر کے رہا کرنے کا حکم دے. عدالت نے متعلقہ حکام سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی. شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں حکومت کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا. لاہور میں مسلم نون کے مشاورتی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک بھر سے تنظیمی رہنما JUI کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں. انہوں نے ہدایت دی کہ خیبر پختونخوا سے بڑی ریلی JUI کے وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچے. اسلام آباد جلسے کی انتظامی ذمہ داری طارق فضل چودھری کے سپرد کر دی گئی. اجلاس میں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے پارٹی رہنماؤں نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا. حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے درمیان آزادی مارچ سے متعلق پہلی بیٹھک کل ہوگی. پرویز خٹک نے وزیر اعظم کو ٹیلی فون کر کے حکمت عملی پر اعتماد میں لیا. دوسری جانب حکومتی ٹیم نے MQM کے وفد سے بھی ملاقات کی. حکومتی کمیٹی اور رہبر کمیٹی کی جمعے کو ہوگی بڑی بیٹھک. دونوں اپنا اپنا موقف پیش کریں گے. حکومتی کمیٹی کے سربراہ پرویز خٹک نے وزیر اعظم عمران خان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور اپوزیشن سے ہونے والے رابطوں سے آگاہ کیا. حکومتی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال ہوا. حکومتی کمیٹی نے MQM کے وفد اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سے الگ الگ ملاقات کی. میڈیا سے گفتگو میں پرویز خٹک نے کہا کہ ان کے سامنے کسی نے بھی وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ نہیں رکھا. وزیر اعظم کے استعفے پہ تو بات نہیں ہو سکتی. ہمیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو جلوس ہے یا جو لوگ آ رہے ہیں اس کو رکاوٹ نہ بنے. ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے. خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ پرامن احتجاج اپوزیشن کا حق مگر وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ بلا جواز ہے. میرا نہیں خیال کہ ان کو اپنی پہلے بات تو مکمل کر لینی چاہیے کس لیے مانگ رہے ہیں. ان کی وجوہات کی اپنا مقدمہ تو پورا پیش کریں. دھرنا کافی نہیں ہے کسی کے لیے استعفیٰ مانگنے کے لیے. میرا خیال GDA کی رہنما ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا کہنا تھا کہ بتایا جائے وزیر اعظم کس بات پر استعفیٰ دیں. الائڈ پارٹنرز ہیں یا ہم جو بھی ان کے ساتھ ہیں آج حکومت کا حصہ ہیں تو ان کو آن بورڈ لینا بہت ضروری تھا جو کہ آج کیا ہے جس کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں. حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ عدالت اجازت دے تو اپوزیشن ڈی چوک میں بھی احتجاج کر لے مگر عدالت کی اجازت کے بغیر کچھ بھی ہوا تو قانون حرکت میں آئے گا. مولانا فضل الرحمان نے آزادی مارچ کی تاریخ میں تبدیلی کا امکان مسترد کر دیا. کہا کہ مارچ 31 اکتوبر کو اسلام آباد میں داخل ہوگا. سکھر نے میڈیا سے گفتگو